شایان ایک امیر گھرانے کا اکلوتا چشم و چراغ ہے۔ نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن۔ باپ گاؤں کا نامی گرامی زمیندار ہے۔ نیک نامی اور شرافت اس کی پہچان ہے۔ شایان یونیورسٹی میں BS کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلا اور خوب میں عیش پسند اور نازک مزاج۔ شایان کا دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ آئے روز پارٹیاں، پکنک اور سیر و تفریح اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ باپ کی دولت پانی کی طرح بہا رہا ہے اور اپنے دوستوں پہ لٹا رہا ہے۔ سارے دوست اس کو پرنس کہہ کر پکارتے ہیں، اور کیوں نہ کہیں کہ ان کو شہزادوں کی طرح ہی تو کھلا رہا ہے۔ شایان کی شاخرچیوں کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ باپ جائیداد بیچ کر بھی بیٹے کی ہر خواہش اور ضد پوری کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا ہے کہ بیٹا دیکھو، اپنی تعلیم پر توجہ دو اور اسی کو اپنا مقصد بناؤ۔ ایک دو اچھے دوست ضرور رکھو، مگر یہ درجنوں دوست اور ہر روز ہلا گلا اور پارٹیاں ٹھیک نہیں۔ تمہارے زیادہ تر دوست تمہاری دولت اور شاہ خرچیوں کے دل دادا ہیں۔ جب یہ نہیں ہوں گی تو سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس کی ماں نے بھی اس کے بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر وقت اس کے باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ نہ ٹوکا کرو میرے بیٹے کو۔ اور باپ بیچارہ چپ ہو جاتا۔ اب تو حالت یہ تھی کہ پرنس کی شاہ خرچیوں کے لیے جائیداد کا زیادہ حصہ بک چکا تھا، بس گزارا ہی چل رہا تھا۔ ساون کا مہینہ تھا، زور کی بارش ہو رہی تھی۔ کئی روز کی مسلسل بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور پھر ایک رات جب سارا گاؤں گھوڑے بیچ کر سویا ہوا تھا تو اس زور کا سیلاب آیا کہ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ شایان لوگوں کی کھڑی فصلیں بھی سیلاب سے تباہ ہو گئیں، اور یہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ لاسٹ سیمسٹر کا امتحان سر پہ تھا، اور شایان کے پاس فیس جمع کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اپنے سب دوستوں کے پاس باری باری گیا، مگر سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مدد سے معذوری ظاہر کر دی۔ شایان بہت مایوس ہوا کہ یہ میرے وہی دوست ہیں جن پر میں دل کھول کر خرچ کرتا تھا، اور آج یہ سب مل کر بھی میرے ایک سیمسٹر کی فیس جمع نہیں کرا سکے۔ شایان کے والد نے یہ حالت دیکھی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ بیٹے سے کہا، تم نے تو اپنے دوستوں کو دیکھ لیا، آؤ اب ایک میرے دوست کے پاس جاتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، دونوں ٹارچ لے کر ساتھ والے گاؤں جاتے ہیں۔ ایک دروازے پر پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ باپ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک سفید ریش شخص دروازے پر آتا ہے۔ اپنے دیرینہ دوست کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس سے بغلگیر ہو جاتا ہے۔ شایان کے سر پہ بھی شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اور پھر دونوں کو بیٹھک میں لا کر بٹھا دیتا ہے۔ شایان کے والد سے پوچھتا ہے، اب بتاؤ کیسے رات گئے آنا ہوا؟ اگر دشمنی کا خوف ہے تو میں ساتھ چلتا ہوں، اسلحہ بھی ہے اور میرے بیٹے بھی ہیں۔ اگر بیٹی کی شادی کی فکر ہے تو میری جوان بیٹی بھی ہے جو آپ کی بہو بن سکتی ہے، اور اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو بتاؤ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ شایان نے یہ خلوص دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔